پوپ فرانسس کا بھی انتقال ہوا ہے، کل ان کا جنازہ ہے. ان کا انتقال ایسٹر کے اگلے دن ہوا تھا. یہ خبر سن کے مجھے اپنی نانی اماں یاد آئی. ان کا انتقال عاشور کے اگلے دن ہوا تھا. بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ بڑے لوگ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کسی خاص ایونٹ کا اور اس کے بعد رخصت ہوتے ہیں. پوپ کے انتقال کے بعد میں نے ان کی بایوگرافی خریدی ہے، ہوپ، وہ پڑھ رہا ہوں آج کل. اور یہ ابھی چھپی ہے جنوری میں. عجیب بات ہے، پوپ نے کوئی 90 سے زیادہ کتابیں لکھی تھیں، لیکن ان کی بایوگرافی چھپی تو اس کے 2 مہینے کے بعد 3 مہینے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا. اور یہ کافی دلچسپ کتاب ہے، دلچسپ ان معنوں میں کہ یہ اچھی طریقے سے لکھی گئی ہے، اس میں دلچسپ واقعات ہیں. ظاہر ہے پوپ مذہبی آدمی تھے تو ان کی آئیڈیالوجی ہے، مذہبی انصار کے نقطہ نظر سے لکھی گئی ہے، اور وہ بھی مذہبی پیشوا ہے جو پوری دنیا میں کیتھولک عیسائیوں کا رہنما ہے. لیکن پھر بھی اس میں بہت سی مذہبی کہانیاں ہیں. کتاب کا آغاز ایک ایسے واقعے سے ہوا ہے جس میں پوپ موجود نہیں ہے، لیکن انٹرسٹنگ ہے کہ کوئی 100 سال پہلے یا اس سے بھی کوئی زیادہ اٹلی کے لوگ بہت بڑی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بحری جہازوں میں بیٹھ کے لاطینی امریکہ آئے تھے. اب یہ خیال رہے کہ پوپ بھی اٹیلین ہی تھے. انہیں دنیا کا پہلا لاطینی پوپ کہا جاتا ہے، تاریخ کا پہلا لاطینی پوپ، لاطینی امریکہ کا پوپ. لیکن بنیادی طور پہ ان کا تعلق اٹلی ہی سے تھا، وہ اٹیلین ہے. تو انہوں نے بتایا کہ لاکھوں اٹیلین بہت سی شپس پہ سوار ہو کر ارجنٹینا، برازیل، مختلف ملکوں میں پہنچے اور وہاں پہ انہوں نے رہائش اختیار کی. تو اس میں ایک جہاز ایسا تھا جس پہ کوئی 1200 لوگ سوار تھے، اور وہ بالکل لاطینی امریکہ کے قریب پہنچ کے وہ ڈوب گیا. خوش قسمتی سے اس کے بیشتر لوگوں کو بچا لیا گیا تھا. 300 لوگ ڈوبے، 900 کو بچا لیا گیا، کچھ اس طرح کی فگرز تھی. اس جہاز کے لیے پوپ کے دادا نے 3 نشستیں بک کرائی تھیں، اپنی بیوی کی اور بیٹے کی. ایک ہی بیٹا تھا ان کا. اگر وہ ڈوب جاتے تو ظاہر ہے پوپ فرانسس کا وجود نہیں ہوتا. لیکن ہوا یہ کہ پوپ کے دادا اپنا مکان، اپنی جو بھی جائیداد تھی وہ بیچنا چاہتے تھے، اور وہ ٹھیک وقت پہ بک نہیں سکی، یعنی اس وقت پہ جب وہ نکلنا چاہتے تھے ملک سے. تو انہیں اپنا وہ ٹکٹ واپس کرنا پڑ گیا. اس طرح وہ اس حادثے کا شکار ہونے سے بچ گئے. 1-2 سال بعد انہوں نے پھر وہ اپنا سب سامان سمیٹا، سب بیچا، اور پھر وہ ارجنٹینا پہنچے کسی اور شپ کے ذریعے. لیکن یہ واقعہ ہمیشہ پورے خاندان کو یاد رہا کہ کس طرح ان کی جان بچ گئی. ہو سکتا ہے وہ جہاز پر ہوتے تب بھی جان بچ جاتی، لیکن ظاہر مر بھی سکتے تھے. تو پوپ نے اس واقعے سے اپنی کتاب شروع کی ہے، اور وہ بہت دلچسپ انداز میں لکھا ہوا ہے. ایسا لگ رہا ہے جیسے ابھی کچھ نیا ہونے والا ہے اور کچھ ایسا ہوگا جس میں سرپرائز ہوگا. اس میں سرپرائز صرف یہ تھا کہ پوپ کے دادا اور والد اس جہاز پر سواری نہیں. میں نے بھی کتاب ختم نہیں کی ہے، لیکن اس میں اور کچھ باتیں دلچسپ میں نے پڑھی، جس سے پتہ چلا کہ پوپ فرانسس جو تھے وہ اپنی جوانی میں کچھ کمیونسٹ دوستوں کے ساتھ رہے، اور ان کے نظریات کا پوپ پر اثر ہوا. ظاہر ایک مذہبی آدمی کے نظریات پہ اگر مولد کہنا چاہیے، کمیونسٹ جو ہوتے ہیں وہ بیشتر یہ سمجھا جاتا ہے کہ مولد ہوتے ہیں، تو ان کا اثر تھا ان کے اوپر. اور چونکہ ان کا ایک غریب گھرانے سے تعلق تھا تو ہمیشہ وہ غریبوں کے معاملات کو بہتر سمجھتے تھے. اور چونکہ ان کا خاندان نے ہجرت کی تھی تو وہ ہمیشہ ان کے دل میں ریفیوجیز کے لیے، امیگرینٹس کے لیے ایک نرم گوشہ رہا. اور پوپ بننے کے بعد بھی سب سے پہلے انہوں نے ایک ایسے مرکز کا دورہ کیا تھا جہاں سو کالڈ غیر قانونی تارکین وطن موجود تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی ترجیحات کیا تھیں. دوسری دلچسپ بات یہ کہ پوپ بہت زیادہ ہنسی مذاق کرنے والے آدمی تھے. ان کی حصے مزاح بہت اچھی تھی، اور انہوں نے لکھا ہے کہ وہ ساری زندگی یہ دعا کرتے رہے خدا سے کہ میرے حصے مزاح قائم رہے، بلکہ اس میں
اس کو فروغ ملے، اچھا وہ زیادہ خوش رہ سکے. تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے. اور یہ BBC نے شاید اس میں اپنے آرٹیکل میں لکھا بھی ہے کہ پوپ نے کہا کہ خدا کا مذاق اڑانا جو ہے وہ توہین نہیں، اس کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے. یہ بہت اہم بات ہے خاص طور پہ لبرلس کے لیے اور وہ لوگ جو مذہب کے خلاف ہیں یا جو خدا سے تھوڑی لبرٹی لیتے ہیں، تھوڑی باتیں ایسی کرتے ہیں. تو یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ پوپ بھی سمجھتے ہیں کہ خدا کے ساتھ مذاق کیا جا سکتا ہے یا اس کا مذاق اڑایا جا سکتا ہے. پوپ نے یہ بھی بتایا کہ ان کے دوست ارجنٹینا کے آمرانہ دور میں جب ظلم ہو رہا تھا لوگوں پہ، لوگ ڈسپیئر ہو رہے تھے، اس لفظ پہ شاید آپ کو کچھ محسوس ہو کہ جانا پہچانا سے لفظ ہے، لاپتہ ہو رہے تھے لوگ. 30,000 لوگ شاید اس دور میں ایک عامر کا دور گزرا ہے جس میں 30,000 لوگ ارجنٹینا کے غائب ہوئے، میں کوئی سراغ نہیں ملا، ان کی لاشیں نہیں ملی، اور ان میں پوپ کی ایک مینٹور بھی شامل تھے اور ان کا بیٹا بھی اس میں شامل تھا. تو پوپ نے وہ واقعہ بھی لکھا ہے. اور پھر پوپ نے کیا کیا کہ لوگوں کو، وہ لوگ جو عامر